بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے شارٹ نوٹس پہ یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ آج 3 تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے۔ ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں، الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے۔ لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سیل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے۔ انہوں نے جس کا ذکر کیا، ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سیل میں بجلی نہیں تھی۔ خان صاحب کو کوئی گزشتہ 2 ہفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا۔ خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں ہے۔ خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا۔ خان صاحب اب بھی 2.5 گھنٹے اپنے سیل سے باہر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں، اور پورے قوم کے لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس جیل میں، اس سیل میں گزارنا پڑے، میں گزاروں گا، لیکن میں قوم کی آزادی، اس قوم کی خود مختاری، اس پارلیمان کی مضبوطی، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پرامن رہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا، میں سب کچھ کروں گا، پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا۔ خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا، اور ڈاکٹر آیا تھا، ایک ڈاکٹر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے۔ اس کا آئسولیشن میں رکھنا، اس کو کنسالٹری کنفائن میں رکھنا، اس کو چھوٹے سیل میں رکھنا، ان کے آئینی، قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے، چونکہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہے، نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے، اور خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے۔ یہ سٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے، اس سٹرگل میں میرا خاندان، میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا۔ خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے۔ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرگل 27 سال تک اس آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سر انجام دوں گا۔ خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید چلی ہے، جو پیکج، اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراپ کے مسودے کی طرف جا رہے تھے، خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے، اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے۔ خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ چونکہ خان صاحب 2 ہفتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے، اور ہماری ملاقات صرف 45 منٹ رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے 15-20 منٹ اپنی حالت بتائی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے، ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے، بیکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ، ابھی ہماری 45 منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی۔ لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے،
ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں، عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے سینٹ میں، احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور علی امین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے KPK کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اوپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ جی فرمائیں۔ اس سے پہلے حکومت جو ہے اسمبلی کے اندر بل پیش کر دیتی ہے، اعلی ترمیم پیش کر دیتی ہے، اس کے اوپر دیکھیں 2 چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ جس طریقے سے حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا، ڈرایا، دھمکایا جا رہا ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فلفور ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی۔ آئین ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے، اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی۔ ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری، غیر آئینی ہے اٹسلف، اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندے کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے۔ یہ پارلیمان کا استحقاق ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹسلف غیر آئینی ہے طریقہ کار ہے، اور اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ، ہم مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے۔ یہ پھر حکومت یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ، چیف جسٹس کے لیے جو 3 کا پینل تھا اس پہ، اور جو 2 سینیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا، وہ کون ہے اور اس سے متعلق؟ دیکھیں جہاں تک پیکج ہے، پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے، یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، سارے بڑے سیزن پولیٹیشینز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ویو آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سے پہلے مولانا کی رہائشگاہ پر اہم جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے، نائب وزیر اعظم پہنچ چکے، وزیر اعظم پہنچ چکے۔ اگر مولانا کسی بھی صورت حکومتی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کریں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں، لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئیں گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے۔ ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے، اسی دوران ہم نے ملاقات کی۔ اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں۔ گور صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا، علی امین گنڈا پور والا سارا ایپیسوڈ رہا، اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا۔ خان صاحب جو علی امین گنڈافور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈافور کو حاصل ہے۔ سینیٹرز کا نام تو بتا دیں۔ میسج یہ ہے ترمیم کے حوالے سے یہ بتائیے گا
کہ آپ مولانا فضل الرحمان اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے، اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی ہے۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں 65 ایئرز کا ختم ہونا ہے، تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے، پھر کس بات کی جلدی ہے؟ اس میں اگر 1-2 دن لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ راولپنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کارروائی، لیکن پنڈی اسلام آباد میں سنگل کارکن بھی نہیں نکلا، آپ کا کیا وجہ؟ نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ تعالی نہیں، وہ ہمارے کارکن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں برشا صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں، امینڈمنٹ لا رہے ہیں، کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو، بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ ہم کسی طور پر اس کی، اور خاص کر پھر جو نا اغوا برائے تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے، اس پوری پروسیس کی ہم مخالف ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور باقی برشا صاحب نے کہا، لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹیرین نے سوچ لیا، اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم، لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا۔ لاسٹ کوسچن جی مولانا صاحب کے اس حوالے سے ملاقات ہوگی ہے، کیونکہ آپ نے اڈیالہ کے بعد بات کی تھی، آپ نے کہا دیکھیں جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس نہیں بلانی تھی، ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی، لیکن وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی۔ وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ بلاک کیا تھا، تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کی طرف جائیں گے۔ سوال